اچھا اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس اچھے اور اعلیٰ ہونے کے کچھ علامات اور نشانیاں ہم نے اور بنائی ہیں۔ ہم مال کی طرف، لباس کی طرف، اس کے ساز و سامان کی طرف، اس کے محلات کی طرف، اس کے تعلقات کی طرف، اس کی اولاد کے حوالے سے کثرت کی طرف، اور پھر اس کے آپس میں بندھنوں اور نسبتوں کے حوالے سے ہم اعلیٰ کا، اچھے کا، بڑے کا معیار قائم کرتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ خیرکم، کون ہے، یعنی تم میں وہ اچھا ہے، تم میں وہ اعلیٰ ہے، اور تم میں وہ بہتر ہے۔ خیرکم من اہلہ، جو تم میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہے، اچھا ہے، وہی تم سب میں اچھا انسان۔ معاشرتی زندگی میں گھر والوں سے مراد ماں باپ آ گئے، پھر اس کی رفیقہ حیات آ گئی، اس کے بہن اور بھائی آ گئے، اس کے بعد پھر اس کی اولاد آ گئی جس میں بیٹیاں آ گئیں یا بیٹے آ گئے، پھر اس اہل میں، گھر والوں میں وہ خدمت گزار بھی شامل ہو جاتے ہیں جو باقاعدگی سے اس گھر کی خدمت اور خاطر مدارت کرتے ہیں، ان پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا یہ فرما رہے ہیں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ اچھا ہے، پھر اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ یعنی اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ہے، یا اپنے گھر والے خداں اور قریندوں کے ساتھ اچھا ہے، جس کا یہ حسن اخلاق ہوگا اور یہ اس کا کردار ہوگا، تو فرمایا تم میں اصل میں وہی اچھا شخص ہوگا۔ میں نے یہاں خدام کے حوالے سے لفظ اہل کا جملہ آپ کو سمجھایا ہے۔ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے جملے سے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور عربی نہیں، اجمی ہیں اور فارسی ہیں، فارس کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ حق کی جستجو میں سفر کرتے چلتے چلاتے بڑے بڑے راہبوں کے پاس، بڑے بڑے احبار کے پاس وہ وقت گزارتے، مگر جس کی تلاش تھی بالآخر اسے پتہ چلا کہ وہ ہستی، اس کے مقام بیان کیے گئے کہ ایک جگہ اس کی جائے ولادت ہے اور ایک جگہ اس کی جائے ہجرت ہے۔ ولادت کے جگہ کے کچھ نشانیاں بیان کی اور کچھ ہجرت کی جگہ کی نشانیاں بیان کی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا کہ بالآخر ہجرت کر کے جس جگہ پر مستقل قیام کرنا ہے، میں وہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس جگہ پر ڈیرا لگایا۔
اب یہ چلتے چلاتے حضرت سلمان اس بستی جس کا اس وقت نام یثرب تھا، جو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین سے مدینہ بنا، شہر بنا، پھر مدینہ شہر بھی ایسا بنا کہ المنورہ بنا، طیبہ بنا، طوبہ بنا اور طابہ بنا۔ اس کے بے شمار خوبصورت نام ہیں، اور عام معروف مدینہ المنورہ۔ تو یہاں آ کر اس نے ڈیرا لگا دیا۔ اب حق کی جستجو میں بندے ڈھونڈتا تو کوئی اور بھی ایسا ہے جو یہاں اس نیت سے ڈیرا لگائے بیٹھا ہو جیسے میں آیا ہوں۔ تو بار خیر اس کے کچھ ہم خیال ملے تو انہوں نے کہا کہ ادھر چلا جا مکے میں، کہا ایک نہ ایک دن یہاں آئیں گے۔ الغرض اس کے عشق کا جو جملہ ہے وہ عرض کر کے اگلی بات سناتا ہوں۔ کہنے لگے اگر میری زندگی میں آ گئے تو ودعا کے چہرے کی زیارت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، غلامی کروں گا، اس کے دشمنوں سے لڑوں گا اور اس کے دوستوں سے محبت اور پیار کروں گا۔ اور اگر میری زندگی نے وفا نہ کی اور میں چل بسا تو بالآخر مجھے لوگ اسی ہی دھرتی میں اور اسی شہر میں دفنا دیں گے، میرا جسم اس مٹی میں چلا جائے گا۔ این ممکن ہے کہ میرا جسم بھی مٹی میں جا کر مٹی ہو جائے تو میرے ذرے اس طیبہ کے اور اس طوبہ کے، اس شہر کی مٹی کے ذروں میں مل جائیں گے۔ تو جب کبھی بھی وہ آقا تشریف لائیں گے، اگر میں ظاہراً نہ بھی ہوا تو ان کے قدم تو یہاں لگیں گے، تو اس بہانے مٹی ہونے کے بہانے میں اس آخر زمان پیغمبر کے قدموں کو بوسہ تو دے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بوسے کا شرف مل جائے۔ سنیے میرے بھائی، اب یہ شخص جو ہے بالآخر اس کو موقع مل گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، آپ کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، غلاموں میں شامل ہوا، درگاہ دربان بنا اور اپنی بیتی ایک دن ساری سنائی میرے نبی پاک کی خدمت میں اور کہا یا حضور میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میں فارس کا رہنے والا ہوں، اتھے میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اتھے میرا کوئی جانو نہیں ہے، میں تے سارے دھکے اور تھڈے اور یہ مشقتیں آپ کے لیے اٹھائی۔ اس جستجو میں چلتے چلتے یہاں پہنچا ہوں اور میرا یہاں کوئی فیملی میٹر نہیں ہے، یہاں میرا کوئی خاندان نہیں ہے، یہاں میرا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی رحمت للعالمین دیکھیے، میرے حضور کی کرم نوازی دیکھیے، فرمایا سلمان ہمارے لیے آیا، ہماری خاطر آیا، حق کی جستجو میں آیا، اور اتنی مشقتیں جو تو نے سنائی تو سن میری طرف سے بات۔ آپ نے اعلان کر دیا لوگوں سنو، السلمان منا اہل البیت، آج کے بعد سلمان کو یہ نہ کہنا کہ اس کا کوئی یہاں رشتہ دار یا کوئی گھر والا نہیں ہے، یہ سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ لفظ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا وہ تو غلام ہے اور خدمت گزار ہے، در کا دربان ہے، اجمی شخص ہے، زبان بھی عربی نہیں ہے، کہیں سے چلتا چلتا آیا، مگر جب در پر آ گیا تو میرے آقا اس کے لیے جو لفظ ارشاد فرماتے ہیں وہ اہل البیت کا فرماتے ہیں۔ اس لیے جو آج میں نے حدیث شریف کا جملہ پڑھا ہے، خیرکم من اہلہ، جو تم میں اپنے گھر والوں سے بہتر ہوگا وہ اپنی والدہ سے اچھا ہوگا، وہ اپنے ہم باہر اچھے ہیں۔ میں بلکہ آپ کی بات ہم کر کے بھی نہیں کہتا، کہیں تمہارے دل میں عوام اکثریت باہر اچھے ہیں، چار دیواری سے باہر اچھے ہیں، ڈیرے سے باہر اچھے ہیں، ماحول سے باہر اچھے ہیں، ان کا اچھا رہن سہن ہے، ان کا کردار اچھا ہے، ان کی گفتگو اچھی ہوتی ہے، لیکن یہی لوگ جب گھر داخل ہوتے ہیں تو پھر ان کی سڑیل مزاجی اور ان کی
چہرے پر 12 بجنے اور یعنی اولاد کے ساتھ بہت بڑی سختی، بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑی سختی، ماں باپ کے ساتھ بدکلامی. تو یہ ماحول اگر گھر کے اندر ہوگا، بچوں سے پیار نہیں ہے، بیٹیوں سے پیار نہیں ہے، اولاد سے پیار نہیں ہے، وہ لاکھ زمانہ اسے اچھا کہے مگر مدینے والا اسے اچھا نہیں کہتا. ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا ماحول ہے، ہمارا ایک سسٹم ہے. ہم ان یعنی سسٹم میں رہ کر ایک دوسرے کو اچھا یا اس قسم کی گریڈ دیتے ہیں. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آپ کے انداز کریمانہ دیکھیں. ایک مرتبہ جناب امام حسین کو میرے آقا اس کے منہ کو، ماتھے کو چوم رہے. اللہ خوش قسمت جوان جس کے سر کے بوسے لے تو سید الانبیاء، جس کی ہاتھ پر بوسے دے امام الانبیاء. اور بعض اوقات تو پیار کی یہ شدت اور غلبے کا عالم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان امام حسین کا منہ اپنے منہ پر رکھ دیتے. ادھر حسین کا منہ مبارک، ادھر میرے مصطفیٰ کا منہ انور، اور پھر پیار کا عالم کہ اپنی زبان نکالی اور حسین کے منہ میں دے دی. اور اب حسین صرف لب نہیں چوم رہا بلکہ میرے مصطفیٰ کی زبان بھی چوس رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس کی یعنی محبت کا یہ عالم. تو ایک شخص حاضرین میں موجود تھا اور اس نے کہا، اس نے یہ منظر دیکھ کر، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، جب اس نے دیکھا کہ مرتبہ یہ ہے کہ دنیا اس کے نام سے کانپ رہی ہے، پوری دنیا پر محمد محمد ہو رہا ہے، ہر طرف اسلام کا پرچم ہے، مدینے کی ریاست مضبوط ہو چکی ہے، ہر آئے دن سرحدیں اسلام کی بڑھ رہی ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہو رہا ہے. ہر طرف یعنی جناب رسول کا دین اور دین اسلام اس کا پیغام پہنچ رہا ہے. ہر علاقے کا سلطان اس کی تحریک سے، اس کی دعوت سے اب خوف زدہ ہے کہ کب اس کا پیغام اس کا میرے علاقے میں آ جائے تو یہ میرے لوگ بھی اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے دیوانے ہو جائیں. یہ عالم ہے. اور حضور ایک بچے سے پیار کر رہے ہیں. دیکھو آپ بھی جب یعنی آپ بڑے ماہر خان ملک کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ اپنی اولاد کو وہ پیار نہیں دیتے جس کا تقاضا اسلام کر رہا ہے، جس کا تقاضا میرے پاک پیغمبر کا دین کر رہا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر رہی ہے کہ اس طرح کرنا ہے. ہم اپنے خول میں اور اپنے اس فخر میں، غرور و تکبر میں بعض اوقات اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ تمہارا خول میرا نبی اپنی ایک زبان سے اتار رہا ہے کہ خیرکم من اہلہ، تم میں اچھا کون ہے؟ کون ہے تم میں اچھا؟ فرمایا تم میں وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنی اولاد کے ساتھ اچھا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل سے میرے خدا نے پیار ہی نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ تو اس کا حق ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں. یعنی یہ حسین کا حق ہے یا حسن کا حق ہے یا اولاد کا حق ہے جو میں اپنے بچوں سے یہ محبت، یہ رافت، یہ پیار، یہ شفقت کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یعنی اپنوں سے اچھا ہونا، اپنے گھر والوں کی قدر کرنا، ان کا لحاظ کرنا، یہ ہم سب کے لیے میرا آقا ارشاد فرما رہے ہیں. میں ایک اور اسی قسم کی بات آپ سب کی سماعتوں میں پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا وہ بھی روایت سنیے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو آپ کی رسالت کیسی ہے. فرمایا اے محبوب تو کسی علاقے کے لیے نہیں، تو کسی بستی کے لیے نہیں، تو ساری کائنات کا رسول بن گیا. تو ساری کائنات کا رسول ہے، جس کی حکومت کا سکہ آسمانوں پر بھی چل رہا ہے، جس کے اقتدار کا سکہ زمینوں پر بھی چل رہا ہے. وہ اگر آسمانوں پر اشارہ فرمائیں تو سورج پلٹ آئے، وہ اگر چاند کی طرف اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو کر میرے نبی کا کلمہ سنائے، اور اگر درخت کی طرف اشارہ کریں تو وہ سر جھکا کر قدموں میں حاضر ہو جائے، اور اگر کسی کنکر کی طرف اشارہ کریں تو وہ میرے نبی کا کلمہ سنائے، جس کے اختیار اقتدار کا یہ عالم ہو. مگر جب بیٹی وہ لاڈلی، وہ چھوٹی بیٹی مخدومہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں یا حجرہ مبارکہ میں اپنے باپ کے ملنے کے لیے حاضر ہوتی تو میرے آقا کیا لحاظ فرماتے ہیں؟ اب یہ سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کیا ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہے. آپ کھڑے ہو جاتے مخدومہ کائنات حسنین کی والدہ جناب علی المرتضیٰ کی اہلیہ مبارکہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی، بیٹی ہے، امام الانبیاء ہے، نبیوں کی امامت کرنے والے، خدا کو بلا حجاب دیکھنے کی شان رکھنے والے، سدرہ پار کرنے والے، عرش کی بلندیوں کو پار کرنے والے، اتنی شان والے نبی اپنی اس بیٹی کا لحاظ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے، دست بوسی کرتے، کبھی سر پر بوسہ دیتے، اپنی جگہ پر بٹھا کر پھر میرے نبی بیٹھے. کیا ہم اپنی بچیوں کے ساتھ، کیا ہم اپنی اولاد کے ساتھ، کیا ہم اپنے بہنوں کے ساتھ. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک واقعہ بہن کے حوالے سے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جسمانی یعنی بہن نہیں تھی، مگر حضور کی جو چچا زاد بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، تو ان کو حضور نے بہنوں کی قدر دی اور ان کو درجہ دیا، مقام دیا. آپ کی پھوپھیاں کی جو بیٹیاں تھیں ان کو بڑا درجہ عطا فرمایا. تو یہ تو خاندان کی خواتین تھی نا جن کو یہ درجے بخشے. ام ہانی دیکھیے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کی سکی ہمشیرہ ہیں، میرے حضور کی یہ چچا زاد بہن ہیں. مگر جب معراج کی رات آئی، ادھر تیاریاں ہو رہی تھی، آسمان پر ملہ اعلیٰ پر شادیانے بج رہے تھے، جنت کو سجایا اور یعنی مزید تجلیات سے آراستہ کیا جا رہا تھا، براق کو حاضر خدمت کرنے کے حکم نافذ ہو رہے تھے. مگر میرے محبوب اس دن بھی نوازنے کے لیے اپنی گھر کی بجائے اپنی بہن کے گھر چلے گئے، تو تاکہ میرے اس سفر کا، اس سفر مبارک کا جب آغاز ہوگا اور لوگ بیان کریں گے جیسا کہ آج میں کہہ رہا ہوں یا پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو سب سے پہلے واقعہ ہجرت کو بیان کرنے کے لیے میری بہن کا انہیں نام لینا پڑے گا. اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت فرمائی. اب میں اس کے علاوہ کہہ رہا ہوں میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے حلیمہ بی بی کو بھی شرف حاصل ہے کہ اس نے میری نبی کی خدمت کی، خاطر مدارت کی، غلامی کا شرف پایا. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. آپ ان کے گھر میں جب رہے تو ایک اس وقت ان کی جو بڑی بیٹی تھی اور میرے رسول اللہ کی وہ بہن بن گئی، اس کا نام تھا شیمہ، شین یا میم الف. یہ خاتون میرے دیکھو غور فرماؤ، حضور 4 سال رہے طائف میں، پھر واپس آ گئے، پھر 2 سال آپ کی والدہ زندہ رہی، وفات پا گئی. 8 سال کی عمر ہوئے تو دادا چلے گئے،
پھر یہ خدا رب عز و جل نے نبی پاک کی خدمت کی، حفاظت کی، کسی کو ذمہ داری عطا فرمائی تو وہ حضرت ابو طالب جن کو یہ درجہ اور یہ مقام اور اعزاز بخشا۔ اب وہ نوکری کر رہے تھے، وہ خدمت گزاری کر رہے تھے۔ 40 سال کے بعد میرے نبی نے اعلان فرمایا، اعلان کے بعد 13 سال تک میرے آقا مکے میں رہے اور مشقت بری زندگی گزاری۔ 13 سال کے بعد بالآخر اعلان نبوت کے 13 سال کے بعد بالآخر ہجرت کرنی پڑی، اور میرے اور آپ کے آقا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ گئے ہوئے بھی 7 سال مکمل ہو گئے۔ 8ویں سال میں میرے رب کا ایک وعدہ تھا کہ اے محبوب آپ مکے کو چھوڑ دیں، ایک وقت آئے گا بغیر لڑائی، بغیر جنگ، بغیر فتنہ کیے یہی مکہ تیرے ہاتھ سے میں آزاد کروا دوں۔ سبحان اللہ۔ اب وہ سال آیا، 8واں سال آیا، اب اس کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ تو فتح مکہ کے بعد میرے حضور نے حنین کی طرف اور طائف کی طرف چڑھائی فرمائی۔ اس فتح مکہ کے بعد اب میں حضور کی عمر اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں، 61 سال کی عمر ہو چکی تھی جب یہ حنین اور طائف کا علاقہ فتح ہوا۔ طائف کی خواتین قیدی بنی، لوگ قیدی بنے، حنین کے علاقے کے لوگ قیدی بنے، اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو قیدیوں کر آئے تھے بانٹ رہے تھے، فوجیوں میں، مکیوں میں۔ یہ مکی تازہ مسلمان تھے، ان پر انعام ہو رہا تھا، مال و منال دیا جا رہا تھا، تقسیم ہو رہی تھی۔ مگر اس قافلے میں جب طائف کا قافلہ آپ کے سامنے کیا گیا تو اس میں جب عورتیں آئیں تو اب وہ قاعدے کنیے کے مطابق عورتیں آتی، ایک ایک صحابی مجاہد فوجی کے نام سپرد کی جاتی، ہبہ کی جاتی کہ یہ تیری باندی ہے تو گھر لے جا، یہ تیری باندی ہے تو لے جا، یہ تیری باندی ہے تو لے جا، اب تیری آگے مرضی ہے، اس کو آزاد کر کے نکاح کرنا چاہے تو تیرا معاملہ ہے، اس کو بصورت باندی کنیزہ کے گھر میں رکھے تو تجھے اجازت ہے۔ اب یہ نبی کریم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو وہ جو طائف کی عورتیں تھیں ان میں شیمہ اکثر کہا کرتی تھی کہ تسا میرے برا محمد جیسا کوئی برا نہیں دیکھے۔ اب اس کی عمر 70 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ یہ بی بی جو قیدی تھی اب اس کے تو بال سفید ہو چکے تھے، اب یہ کمر جھک چکی تھی، اب تو بڑھاپا آ گیا، چہرے پر جھریاں آ گئی، اب کمزوری ظاہر تھی اس کا، یعنی وہ جوانی کا زمانہ گزر گیا۔ اب حضور کے سامنے وہ جب خواتین کھڑی تھی تو حضور کا وہ تذکرہ تو کرتی تھی نا، وہ ویلا نہیں 4 سال دا بھلدا پیا، آدھیاں نے تھے بڑے آئے طائف، لیکن جیو جا محمد آیا ایو جا کوئی بھی نہیں آیا، اس جیسا کوئی نہیں آیا، اس جیسا بھائی کوئی نہ آیا، اس جیسا بیٹا کوئی نہ آیا، اس کے جمال جیسا، اس کے اخلاق جیسا کوئی نہ آیا۔ تو وہ بڑی تعریفیں کرتی تھی۔ آج قیدی کھڑے تھے سارے لوگ، تو ان عورتوں نے کہا کہ جس محمد کی جو تعریفیں کیا کرتی تھی یہی محمد اب بادشاہ ہوا۔ اب یہ بادشاہ ہے، بادشاہ یعنی ان کی نظر میرے نبی کوئی دنیا کے بادشاہ نہیں تھے، میرے نبی تو خدا کی طرف سے پوری کائنات کے بادشاہ۔ لیکن وہ جس نیت سے کہہ رہے تھے کہ اب علاقہ مفتوح ہو گیا، اب ان کے اختیار میں ہے، اور تو بڑی تعریفیں کرتی تھی، آج پتہ چل جاتا ہے کہ محمد اپنے بہن کی کتنی قدر کرتا ہے۔ میرے جوان دیکھو میں نے کتنی محنت سے یہ واقعہ تاریخ کا اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنی طرف سے مختصر کر کے اور چند لفظوں کے پیرائے میں لے کر اس جگہ پہنچا ہوں جہاں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کا کتنا لحاظ کرنا ہے اور میرے پیغمبر میں کتنا بڑا درس ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہم اچھے نہیں رہتے، ہم باہر اچھے ہیں، 4 دیواری سے باہر ہے، باہر ہمارا تبسم ہے، باہر ہماری مسکراہٹ ہے،
باہر ہمارے بڑی فیاضی ہے، باہر ہماری بہت بڑی ثقافتیں ہیں، باہر ہمارا ماحول اور ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر ہم جیسا سخت انسان، بعض اوقات میں لفظ نہ کہتا، بعض موقع پر تو ایک ظالم انسان، سخت انسان، ایک جابر انسان، اس قسم کا رویہ ہم گھر والوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آئیے سنیے میرے نبی نے پھر کیا فرمایا۔ میرے دوستو، اب اس خاتون کے دل میں آیا، بڑھاپا آ گیا، عرصہ ہو گیا، 4 سال کی عمر میں تھے جب یہ طائف میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 61 سال کی عمر میں بیٹھے تھے ظاہری عمر کے لحاظ سے۔ تو اب وہ کہنے لگی پتہ کیا بنے گا، میرا دعویٰ، میری جو بات ہے اب وہ کیسے ثابت ہوگی؟ تو اس کے دل میں خیال آیا، میں اگاں ود کے سونے نے دست چھوڑا جو میں تیری بہن، میں یہ تو بتا دوں، کوئی بہانہ بناؤں، وہ آپ کی خاطر آگے بڑھنے کی کوشش کرتی، دعوے پر آگے بڑھتی۔ توجہ فرمائیے بھائی، بہت بڑی اہم بات، جب وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو صحابہ کرام اس کو روک لیتے، جو خدام کھڑے تھے، جو ذمہ دار کھڑے تھے، وہ اس کو آگے بڑھنے نہ دیتے، اس کو پھر روک دیتے کہ بی بی آگے نہیں، ٹھہرو، ابھی تمہارا فیصلہ ہونا ہے، ابھی ٹھہرو، اس کو روک دیا جاتا۔ اس نے 2-3 مرتبہ اس طرح لپک کر آگے آنے کی کوشش کی، مگر اسے موقع نہ دیا گیا۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت بھی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، یہ جو عورت بار بار آگے بڑھ رہی ہے، مجھے اس کی چال، اس کے قدموں کی چال بتاتی ہے کہ یہ میری بہن شیمہ تو نہیں؟ وہ تذکرہ کرنا چاہتی تھی کہ کہیں میں آپ کو بتا دوں کہ میں تیری بہن ہوں، میرے گھر میں آپ رہے، میری ماں نے تیری نوکری کی، میں تجھے اپنے کندھاڑوں پر لے کر چلتی تھی، یہ بتانے کی غرض سے آگے آنا چاہتی تھی۔ مگر جناب رسول اللہ نے فرمایا اس کو آنے دو، اس شیمہ کو آنے دو۔ شیمہ تڑپ گئی کہ میں تاجہ دسنا چاہنی ہوں، مگر اتنے تو میرا نام لے کے میں نے فرمایا ہے اس کو آون دو۔ اور رومی صاحب ایک جملہ ہے، یہ ہے تو بہت خوبصورت، آپ اگر ذوق میں سنیں گے تو آپ، اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از حل تو شود بے کیلو کا۔ رومی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کا وہ دربار ہے اور یہ وہ درے بار ہے جہاں آدمی سائل بن کر تو جائے، کہنا نہیں پڑتا جھولی اسے خیرات سے نواز دیا جاتا ہے۔ اب یہ بیوی جب آگے بڑھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شیمہ ہے، میں عرض کے حضور میں شیمہ ہوں۔ فرمایا پھر مجھے اماں حلیمہ کی باتیں سنا۔ اب اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، اب اماں حلیمہ کی باتیں میرے آقا سننے لگ گئے۔ تو سننے کے بعد اب آپ نے فرمایا اب شیمہ تیرا کیا ارادہ ہے، میرے ساتھ مدینہ جانا چاہتی ہے یا واپس گھر جانا چاہتی ہے؟ شیمہ بے شک بعد میں مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیکن اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں کہوں میں ہونے توڑے نالا نہیں تو جنہ دے کول میں ہوں تک آپ یہ تعریفہ کیتیاں کہ او تا آنکھ سے نہ لے گیا نہ پکڑ کے نہ۔ بظاہر تو وہ مجھے گرفتار سمجھتی رہے ہیں کہ اس کو پکڑا اور نال لے گئے، مان رہی تھی کہ یہ عظیم ہے، واقعی پیغمبر ہے، مگر اس نے کہا بے شک میں وہاں مدینے بھی آؤں گی لیکن فی الحال میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم گھر جانا چاہتی ہو تو اپنے خاندان میں سے جتنے بچے جتنی بچیاں تم چھڑانا چاہتی ہو تم نام لیتے جاؤ، ہم انہیں آزاد کریں۔ سبحان اللہ۔
اور مال کے بارے میں فرمایا کہ جو تجھے مال چاہیے وہ تیرا مال بھی تیرے ساتھ چاہیے، یعنی مال بھی دیا، انعام بھی فرمایا، احسان بھی فرمایا۔ تعلق کس بات کا رکھا کہ تم میری بہن ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو پیار کرنا چاہیے اور جو ان کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے، اور اس کے نتائج پھر معاشرے میں بڑے خطرناک حد تک آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ پاک پیغمبر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ۔ کون ہے اچھا؟ خیرکم، تم میں اچھا کون ہے؟ کون ہے تم میں اچھا؟ فرمایا خیرکم من اہلہ، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ وَأَنَا خَيْرُكُم مِّنْ أَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ پہلے ہمیں نصیحت فرمائی، دعوت دی، دعوت دینے کے بعد اپنی خبر بھی بیان فرمائی کہ وَأَنَا خَيْرُكُم مِّنْ أَهْلِي، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اپنے خاندان کے ساتھ اور اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ سامان بھی ختم شریف کا آیا، میں نے بھی ادھر ٹائم ٹچ کیا ہے، اب صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-3 منٹ کی ہے، اس کے بعد قاری صاحب ختم شریف پڑھیں گے۔ اور آج ہم جس عنوان کو لے کر بیٹھے تھے اور اس میں جتنی میں باتیں آپ لوگوں سے کر سکتا تھا، وقت جو بہت نازک ہے، کم ہے، اس میں بے شمار واقعات جو میں آپ کو سنا سکتا مگر وہ نہیں کر سکتا۔ میں حضور کے پیار کی بات سنا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ 2 بیٹے اماں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے، اور ایک آپ کا بیٹا مدینہ طیبہ میں ام المومنین ماریہ کدیہ سے پیدا ہوا۔ ام المومنین ماریہ یہ کدی خاندان سے، کدی خاندان اس تعلق سے کدیہ کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی بدن سے جو بچے پیدا ہوئے، ان کا ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام عبداللہ، اور لقب ان کے تھے طیب اور طاہر۔ بعض نے کہا کہ طیب بھی اور طاہر دونوں لقب عبداللہ کے تھے، بعض نے کہا یہ دونوں بیٹوں کے الگ الگ یعنی لقب تھے۔ باہر قاسم ایک بیٹا جو آپ کی کنیت ہے ابو القاسم محمد بن عبداللہ، تو وہ آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ عبداللہ اس کو حضور طیب بھی کہتے ہیں اور طاہر بھی فرماتے ہیں، یعنی اس بیٹے سے یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور کتنے اچھے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں۔ طیب کہتے ہیں اور طاہر فرماتے ہیں۔ اور جو مدینہ اور یہ مکے میں وفات پا گئے، ان کی مزاریں مکہ میں جنت المعلا میں، اور اماں خدیجہ کے یعنی قبرستان جہاں آپ کی قبریں ہیں وہاں اس دامن میں ان دونوں شہزادوں کی قبریں ہیں۔ اور مدینہ طیبہ جب میرے آقا آئے تو یہاں جو لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا میرے پیارے رسول کا، اس کا میرے نبی نے نام ابراہیم رکھا۔ اس کا نام اپنے جد امجد پر رکھا، اس کا نام ابراہیم تھا۔ اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عمر کے قریب تھے۔ یہ دونوں شہزادے تھے، ایک میرے پیر مولا علی کا شہزادہ، ایک ہمارے آقا حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ لگ بھگ تھے۔
اور اب یہ ابراہیم جو بیٹا پیدا ہوا یہ بھی تقریباً 1.5 سال یا کچھ مہینے یا کچھ دن اوپر اس دنیا سے یہ بیٹا بھی انتقال فرما گیا۔ اب جب اس کی خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے، حضور رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی آپ کے آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگے، غمزدہ ہوئے۔ تو یہ اولاد کی ایک محبت کا تقاضا ہے جو فطری ہے۔ اس فطری تقاضے پر اسلام منع نہیں کرتا، اسلام بلکہ فطری تقاضے کے مطابق اپنی اولاد سے محبت کرنے کا حکم کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صبر کی تلقین کرنے والے پیغمبر، سب کو دلاسا دینے والے پیغمبر، سب کی یعنی فریادیں سننے والے پیغمبر، سب کو ہدایت دینے والے پیغمبر، اور آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس خبر سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اور تھوڑا سا ہم مدینہ شریف میں اس واقعے سے پہلے جائیں تو جب میرے رسول نے امام حسین کو بچپنے کی عمر میں اپنی گود میں لیا اور اپنا لعاب دہن بھی ڈالا اور آذان بھی کہی اور تکبیر بھی فرمائی، تو پھر خدا رب عز و جل نے جبرائیل امین کے ذریعے خبر سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شہزادے کے کان میں آج تو اذانیں دے رہا ہے اور جس کو اپنا لعاب چسا رہا ہے، یہی جوان جب بڑا ہوگا تو تیرے دین یعنی اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اس کو ایک تپتے صحرا میں اور کربل کے ٹیلوں میں فرات کے کنارے کے ہوتے ہوئے کئی دن بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو کاٹا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ تو جب یہ خبر بھی آئی تو میرے اور آپ کے پیارے رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب آنسو آئے تو تڑپ گئے لوگ کہ خوشی کا موقع، اب سب کو تو پتہ نہیں تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ کہاں یا رسول اللہ بیٹا گود میں لے کر آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہے، لیکن میں اس لیے نہیں، میں اس کی اس تکلیف کو دیکھ کر، کربلا کے مصائب اور تکالیف کو دیکھ کر میرے دل میں وہ جو محبت کا باب ہے وہ امڑ آیا ہے، اور اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو۔ میرے دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ تو سید الصابرین ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آنکھوں والا رونا یہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں صراحت بھی فرمائی کہ 4 قسم کا رونا ہے، اس میں ایک ہے دل کا رونا، ایک ہے آنکھ کا رونا، ایک ہے زبان کا رونا، اور ایک ہے ہاتھوں کا رونا۔ یہ 4 قسم کے رونے ہیں۔ فرمایا 2 جہالت والے ہیں، زبان سے نہ رویا کرو یعنی بین وغیرہ کر کے نہ رو، ہاتھ سے نہ رو کہ اپنے آپ پر تشدد نہ کرو، ایسا نہ کرو کہ احتجاج معلوم ہو، ایسا نہ کرو، اور البتہ دل کا رونا اور آنکھوں کا رونا یہ خدا کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے۔ میرے دوستو، اب نبی کی سچائی پر غور کرو۔ ادھر بیٹا فوت ہوا، ادھر سورج گرا، بچہ فوت ہوا، سورج گرنے لگا، اندھیرا ہو گیا۔ اب لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا واہ، آخر نبی دا پتر ہے، آخر پیغمبر کا بیٹا ہے، آخر سید المرسلین کا بیٹا ہے۔ ادھے وفات تے اگر سورج گرن نہ لگتا تو کیا ہو گیا؟ آپ کے بیٹے کی وجہ سے یہ سورج گرن لگ گیا۔ جب یہ خبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ مسجد میں تشریف لائے، سب کو اکٹھا کیا۔ آپ کی سچائی دیکھو، آپ کی دعوت دیکھو،
خدا کی قدرت کا نظام کیسا بیان فرمایا. فرمایا لوگو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے، ہرگز ایسا نہیں، یہ میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں. دیکھو بظاہر تو ایسی بات اگر کوئی کرے مثلا کوئی فوت ہو جائے کہ بارش ہی آ جائے کیا کیڈا کرما لہا میاں ویکھ لو بارش برس پئی تو ہم تو خوش ہوں گے نا، کہہ لیں بھئی ساڈے مرنے والے دی تعریف ہو رہی ہے، توصیف ہو رہی ہے. مگر میرے حضور نے فرمایا کہیں لوگ جہالت کی زد میں نہ آ جائیں. فرمایا یہ خدائی نظام ہے اور اس نظام کے تحت یہ سورج گرہن لگا ہے، اس کا گرہن لگنا میرے بیٹے کی وفات سے اس کا کوئی تعلق نہیں. خیرکم خیرکم من اہلہ وانا خیرکم من اہلی. صدق رسول النبی الکریم.